پلانٹ فیکٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخی مقامات ہمیں گزرے ہوئے ادوار کی ثقافت کا پتہ دیتے ہیں، پر بعض تاریخی جگہوں پہ جانے سے لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ڈراؤنی کہانیاں سننے اور خوفناک جگہوں کی سیر میں بہت دلچسپی ہے، تاہم ان خوفناک جگہوں پہ پائی جانے والی نیگیٹو انرجی اور جنات کا وجود ابھی تک نامعلوم ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان ابھی تک اس کی کھوج نہیں لگا سکے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی 5 تاریخی خوفناک جگہوں کی سیر کروائیں گے، پر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ایڈنبرا کیسل۔ ایڈنبرا کیسل کو یورپ بھر کا سب سے پراسرار اور خوفناک مقام تصور کیا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالخلافہ میں موجود یہ کیسل سرنگوں کے بہت بڑے جال کی مدد سے رائل مائل سے جڑا ہوا ہے۔ بہت سالوں پہلے سرنگوں کی کھوج کے لیے ایک پائپر کو بھیجا گیا تھا اور اسے میوزک بجاتے رہنے کو کہا گیا تھا تاکہ سرنگ میں اس کی پیش رفت کا پتہ چلتا رہے، لیکن رائل مائل کے آدھے ہی رستے پر اچانک میوزک بند ہو گیا اور پائپر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کہا جاتا ہے پائپر ابھی بھی رائل مائل میں چہل قدمی کرتا نظر آتا ہے اور مدھم سی موسیقی کی آواز بھی کبھی کبھی محل میں سنائی دیتی ہے۔ مختلف مواقعوں پر محل میں آنے والے سیاحوں نے یہاں پر پائپر، بغیر سر کے ڈرمر، فرانسیسی قیدیوں کی روحیں، امریکی انقلابی جنگ کے قیدیوں کی روحیں اور یہاں تک کہ ایک کتے کے بھوت کو بھی دیکھے جانے کو رپورٹ کیا ہے۔ 2001 میں ڈاکٹر رچرڈ وائز مین، جو کہ ہارٹفورڈشائر یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ تھے، نے اپنے 240 رضاکاروں کی مدد سے ایڈنبرا کیسل کی مشہور آسیب زدہ جگہوں کی جانچ کی۔ یہ 240 رضاکار پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی ایڈنبرا کیسل کے بارے میں مشہور کہانیوں کا پتہ نہ ہو۔ یہ جانچ 10 دنوں پر مشتمل تھی، جو کہ 6 اپریل 2001 سے شروع ہو کر 17 اپریل 2001 کو ختم ہوئی۔ تمام رضاکاروں کو گروپس میں تقسیم کر کے ہائی ٹیک گھوسٹ باسٹنگ سامان کے ساتھ محل کے مختلف حصوں میں بھیجا گیا۔ ہر رضاکار کو احتیاط کے ساتھ اسکریننگ کیا گیا۔ رضاکاروں نے اپنے غیر معمولی تجربات کو رپورٹ کیا اور زیادہ تر رپورٹس محل کے انہی حصوں سے ہوئی جن کے بارے میں آسیب زدہ ہونا مشہور تھا۔ رپورٹ ہونے والے تجربات میں سے کچھ یہ ہیں: اچانک درجہ حرارت کا گر جانا، سائے کا نظر آنا، دیکھے جا رہے ہونے کا احساس ہونا، کوئی نہ دیکھے جانے والی چیز کا چہرے کو چھونا، اور ایک شخص نے بازو پر جلنے کے احساس کو بھی رپورٹ کیا۔ رومینیا کا ہویا باچو جنگل۔ ٹرانسلوینیا کے وسط میں یہ ایک ایسا لازوال مقام ہے جو شاید رومینیا کا سب سے پراسرار مقام ہے۔ ہویا باچو جنگل کو دنیا کا سب سے بڑا آسیب زدہ جنگل کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو رومینیا کا برمودا ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل تقریباً 3 کلومیٹر پر محیط ہے۔ داستان سنانے والوں کے مطابق ہویا باچو جنگل غیر معمولی مظاہر کی جگہ ہے۔ مقامی قصہ گو کے مطابق اس جنگل میں جنات اور روحیں درختوں کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک نوجوان لڑکی کی کہانی بہت مشہور ہے جو اس جنگل میں غائب ہو گئی تھی اور 5 سال بعد جب خود ہی نمودار ہوئی تو اسے اپنے غائب ہونے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 18 اگست 1968 میں ایک فوجی ٹیکنیشین ایمیل بارنیا اپنی گرل فرینڈ اور 2 دوستوں کے ساتھ یہاں چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ ایک دن جب ایمیل بارنیا جنگل میں لکڑیوں کی تلاش میں گھوم رہا تھا تو اس نے آسمان پر ایک بغیر آواز کے اڑتے ہوئے چیز کو دیکھا۔ وہ عجیب و غریب مشین ایک دم چمکنے لگی اور ایک طرف کو ترچھی اڑنے لگ گئی۔ اسی دوران ایمیل بارنیا
کسی طرح اس اڑن تشتری کی تصاویر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ایمیل برنیا کی لی گئی اس اڑن تشتری کی تصاویر کو دنیا میں لی گئی تمام اڑن تشتریوں کی تصاویر میں سے سب سے واضح تصاویر میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیراسائیکالوجی کے ماہر ہویا بیچیو جنگل کو مرنے والوں کی روحوں کے لیے اگلی دنیا میں سفر کرنے کے لیے ایک گیٹ وے تصور کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ تمام مرنے والوں کی روحیں ہویا بیچیو جنگل میں 40 دن تک رکتی ہیں اور یہاں ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ٹاور آف لنڈن۔ ٹاور آف لنڈن کو فاتح ولیم نے 1078 میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ بہت ساری عمارتوں کا ایک کمپلیکس ہے جس کو کسی بھی بیرونی دخل اندازی سے بچانے کے لیے 2 مضبوط دیواروں کے رنگ کے اندر بنایا گیا ہے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں یہاں پر کئی تبدیلیاں کی گئیں، تاہم اس کی اصل وضع کاری ابھی بھی ویسی ہی ہے جیسا کہ اس کو پہلی بار بنایا گیا تھا۔ ٹاور آف لنڈن کا انگلینڈ کی تاریخ میں ایک اہم کردار ہے۔ ماضی میں اسے بیت المال، پبلک ریکارڈ آفس، اسلحہ خانہ وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 900 سال سے قائم اس عمارت کو یوکے کی سب سے خوفناک اور عذاب زدہ عمارتوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ عوام میں اس عمارت کے متعلق بہت سی الگ الگ کہانیاں مشہور ہیں۔ تھامس بیکٹ کو اس عمارت میں سب سے پہلے نظر آنے والے بھوتوں میں سے ایک بھوت شمار کیا جاتا ہے، جو کہ اندرونی حفاظتی دیوار کی تعمیر کے دوران ظاہر ہوا تھا۔ اس نے اپنی صلیب کی مدد سے اس دیوار کو گرا دیا تھا۔ تھامس کا بھوت اس دیوار سے بہت ناخوش تھا۔ ہنری سوئم کے دادا کو تھامس کی موت کی وجہ سمجھا جاتا تھا، تو اس نے عمارت کے اندر ایک چیپل تعمیر کروا دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ تھامس اس چیپل کی تعمیر سے بہت خوش تھا، اسی لیے اس کا بھوت دوبارہ اس عمارت میں نہیں دیکھا گیا۔ لیڈی اربیلا اسٹروآرٹ کا شمار قلعے کے مشہور بھوتوں میں سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بھوت گرین ٹاور میں موجود کوئین ہاؤس میں رہتا ہے۔ اربیلا اسٹروآرٹ نے لیڈی جین گرے کے بھتیجے ولیم سیمور سے شادی کی تھی، لیکن کنگ جیمز اول اس شادی سے ناخوش تھے اور اس لیے اربیلا کو گھر میں ہی قید کر دیا گیا تھا اور اس کے شوہر کو ٹاور پہ بھیج دیا گیا تھا۔ اربیلا نے اپنے اور ولیم کی رہائی کے لیے ایک منصوبہ بنایا تاکہ وہ یہاں سے فرانس چلے جائیں، پر ولیم منصوبے کے مطابق طے کیے گئے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ سکا اور اسی لیے اربیلا نے اکیلے ہی اپنا سفر جاری رکھا اور سفر کے دوران لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اسے واپس بھیج دیا گیا۔ پھر وہ مرنے تک گرین ہاؤس میں ہی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اربیلا کو کوئین ہاؤس میں قتل کیا گیا تھا۔ ٹاور کے سب بھوتوں میں سے کوئین این بولین کے بھوت کو ٹاور کا مستقل بھوت کہا جاتا ہے۔ این کی شادی کنگ ہنری 8 سے ہوئی تھی۔ اس کو گرفتار کر کے گرین ٹاور میں لایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں سر کٹا بھوت دیکھا ہے جو ٹاور کے کوریڈورز میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور ایسی بہت سی کہانیاں ٹاور آف لنڈن سے منسوب ہیں، جن میں 2 چھوٹے شہزادوں کے بھوت جن کو ان کے چچا نے قتل کروا دیا تھا اور وائٹ لیڈی کے بھوت کی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ فوربیڈن سٹی۔ فوربیڈن سٹی چین کا محلاتی مرکز ہے جو کہ منگ سلطنت کے ابتدائی دور 1420 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ چین کا سب سے محفوظ شاہی محل اور دنیا کا سب سے قدیم محلاتی ڈھانچہ ہے۔ بیجنگ میں موجود اس فوربیڈن سٹی کی مضبوط دیواریں یہاں پر ہونے والے بہت سے مظالم کی گواہ ہیں اور اپنے اندر بہت سے خوفناک راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس دور میں ذرا سی نافرمانی پر پھانسی دے دینا ایک معمول کی بات تھی۔ اس محل میں سینکڑوں لونڈیاں
محافظ، نوکر اور ایک فوج موجود تھی، جن میں سے اکثر کو صرف اپنے حسد کی وجہ سے یا بادشاہ کے قریب ہونے کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے۔ 1940 کے آخر میں اس محل کو میوزیم بنا کر سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا اور قدیم ورثے کی حفاظت کے لیے محافظ تعینات کیے گئے، اور یہ محافظ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہاں ہونے والی عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ محافظوں نے آدھی رات کے وقت محل کے میدانوں میں بھاگنے والے عجیب و غریب جانوروں کے دیکھے جانے کا اعتراف کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں روتی ہوئی عورتوں کو دیکھا ہے، اور ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے سفید لباس میں ایک روتی ہوئی عورت کو یہاں دیکھا، اور جب اس نے اس عورت کو آواز دی تو اس عورت نے نہ تو اس کی آواز کو سنا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کہا جاتا ہے رات گئے فوربیڈن سٹی میں ہونے والی ان خوفناک سرگرمیوں ہی کی وجہ سے اسے رات کو سیاحوں کے لیے بند رکھا جاتا ہے۔ کیسل آف گڈ ہوپ۔ کیسل آف گڈ ہوپ کو کیسل یا کیپ ٹاؤن کیسل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کیسل کو 17ویں صدی میں جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کیپ ٹاؤن میں یہ کیسل 150 سال تک مختلف سویلین انتظامی اور فوجی سرگرمیوں کے مرکز کے ساتھ ساتھ بھیانک عذابوں، اذیتوں اور پھانسیوں کا بھی مرکز رہا ہے۔ اس کیسل کو اسیب زدہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر آنے والے سیاحوں اور ملازمین نے عجیب و غریب آوازوں اور پیروں کی آہٹ کے سننے کا اعتراف کیا ہے۔ بیل ٹاور میں لٹکائی جانے والی صدیوں پرانی بیل، جس کے ساتھ لٹک کر ایک سپاہی نے خودکشی کی تھی، خود بخود بجنے لگ جاتی ہے۔ ایک کالے رنگ کا کتا بھی یہاں دیکھا جاتا ہے جو سیاحوں کے پاس آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ قلعے کے بھوت رہائشیوں میں سے ایک لیڈی این بارنارڈ کا بھوت بھی ہے۔ 18ویں صدی میں لیڈی این کالونی کی خاتون اول کی حیثیت سے محل میں رہا کرتی تھیں اور محل میں آنے والے اہم وفود سے ملا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت بھی ان کو ان کے کام سے نہیں روک سکی۔ آج بھی کوئی اہم وفد اگر کیسل میں آتا ہے تو ان کا بھوت ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک اور ماضی کی معروف کہانی گورنر پیٹر جسبرٹ کی ہے، جو کہ بظاہر ایک سخت اور جنگجو آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بار 7 فوجیوں کو پھانسی دے کر ہلاک کرنے کی سزا سنائی تھی۔ ان میں سے ایک فوجی نے انہیں بد دعا دی تھی، اور اسی رات ان کو اپنی میز پر مردہ پایا گیا تھا۔ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی، اور ایسی بہت سی کہانیاں اس جگہ سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تو معزز ناظرین، کیا آپ ان جگہوں پہ سیر کے لیے جانا پسند کریں گے؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔